للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ملی ہے دین محمد کی سرمدی دولت، چونکہ ٹائم 10 منٹ ہے تو مولانا نے مجھے ارشاد فرمایا تھا، اور 10 منٹ سن کر میں خوش ہوا کہ اللہ نے مجھے 11ویں سے پہلے ہی بچا ہوا ہے۔ ملی ہے دین محمد، لہٰذا میں کچھ باتیں اشاروں میں کروں گا۔ ملی ہے دین محمد کی سرمدی دولت، یہ زندگی ہو تو کیا خوف اجل سے بجھے۔ کچھ بات سمجھ آئی؟ علماء کو تو آئی۔ ملی ہے دین محمد کی سرمدی دولت، یہ زندگی ہو تو کیا خوف اجل سے مجھے۔ میرا یہ ہاتھ ہے اور دامن پیغمبر ہے، یہ لازوال سعادت ملی ہے ازل سے مجھے۔ حضرت امیر صاحب، اگرچہ پست ہوں فطرت ہے ارجمند میری، ملا یہ رتبہ خدا وند عز و جل سے مجھے۔ اور ایک اشارے کی بات، حدیث نے مجھے پہنچا دیا ہے قرآن تک۔ یہ دور دی گل ہے، حدیث نے مجھے پہنچا دیا ہے قرآن تک کہ ذوق علم میسر ہوا ہے عمل سے مجھے۔ میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں، حضرات علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنی باتیں آپ نے بڑی بڑی قیمتی باتیں سماعت فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ میرے سمیت سب کو اس پر ہمیں سن کر کے استقامت نصیب فرمائے۔ ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اخلاق ایک قوت ہے جو انسان کے ارواح و بطون میں چھپی ہوئی ہے۔ پھر سمجھیے، اخلاق ایک پاور ہے، اخلاق ایک قوت ہے، طاقت ہے جو انسانوں کے بطون و ارواح میں یہ پاور چھپی ہوئی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر شیشی میں عطر بند ہو، اس کا ڈھکن نہ کھولا جائے تو آپ کی جان کو معطر نہیں کر سکتا۔ شیشی کا ڈھکن کھولنے سے آپ کی جان کو وہ معطر بنائے گا۔ اسی طرح اگر ایک انسان پہاڑوں پر غاروں میں چھپ کر کے اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت اخلاقی قوت، وہ غاروں پہ بیٹھا ہے، تو اس طرح غاروں کی تاریکیوں میں اس کی یہ اللہ کی ملی ہوئی نعمتیں یہ ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اخلاق کی نمائش کے لیے۔ اخلاق یہ وہ پاور ہے، یہ وہ دولت ہے جسے رسول رحمت فرماتے ہیں کہ میری بعثت دنیا میں اس لیے ہوئی ہے کہ میں لوگوں کو اخلاقی قدروں سے مترشح کروں، بتاؤں۔ ایک انسان ساری رات عبادت کرتا ہے، اس کے محلے والے بھی تنگ ہیں، بیوی بچے بھی تنگ ہیں، اعزاء اقارب بھی تنگ ہیں، رشتہ دار بھی تنگ ہیں، اس کی عبادت اسے کیا فائدہ پہنچائے گی؟ میرے دوستو، انسان کو دنیا میں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے۔ ایک شعر جس کے کچھ الفاظ سے مجھے اختلاف ہے کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے،
میں ان کا خادم بنوں گا جن کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے دین توحید کے مخلص رفیق حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب اور اپنے پیارے بھائی حضرت علامہ مولانا مدنی صاحب کی خدمت ہے۔ اور ابراہیم کے لفظی ترجمے پر تو میرا خیال آپ نے بہت کم غور کیا ہے۔ ابراہیم کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے بڑے گروہ کا باپ۔ لفظ ابراہیم کا ترجمہ ہے بڑے گروہ کا باپ۔ تو آپ کو پتا ہے باپ کی فطرت ہے کہ آگے لوگوں سے، اولاد سے محبت کرے، رشتہ داروں سے پیار کرے۔ تو انہوں نے، ان علماء کرام نے اللہ کی مخلوق کی تحت الاسباب خدمت کے لیے جہاں جہاں سفر کیا، کبھی کشمیر میں گئے، کبھی نوشہرہ میں گئے، کبھی کسی شہر میں گئے، کبھی کسی جگہ پہ گئے، اپنے پاؤں کی آبلوں سے کانٹوں کی تواضع کی۔ میں دعا کرتا ہوں ان کی ہوئی محنت کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے۔ میرے بہت پیارے بھائیوں، اللہ نے اگر آپ کو روشنی دی ہے تو وہ کافی نہیں ہے، اس روشنی کو آپ نے آگے پہنچانا ہے، پھر آپ کو وہ سعادت سے خلاق عالم انشاءاللہ دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی اس کے انشاءاللہ بدلے عطا فرمائیں گے۔ اور جیسا مولانا محترم فرما رہے تھے، ہماری جماعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے بڑے ایسے مالدار رکھے ہیں۔ اس فنڈ کو مضبوط بنانا چاہیے اور انسانوں کی خدمت کے لیے، جیسا میں نے آیت کریمہ پڑھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کچھ ایسے ایمان والے ہیں وہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہ کر کے ان کا خیال یہ ہے کہ میں بھوکا رہ جاؤں تو رہ جاؤں لیکن میرا بھائی بھوکا نہ رہے۔ کسی یتیم کی ہاتھ پھیرنا اس کے سر پر، کسی بیوہ عورت کے سر پہ دوپٹہ دے دینا، کسی کو پانی دے دینا، یہ وہ سعادت ہے میرے دوستو بزرگوں کہ اپنی کی ہوئی عبادت سے بھی یہ اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاندار جو ہے، جانور، اپنی ذات کا تو وہ بھی بہت بڑا خیر خواہ ہوتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے دوسرے انسان کے لیے کیا سوچا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس سعادت کے لیے اللہ چند نفوس پیاروں کو چنتا ہے، جس پہ رب راضی ہو جائے اللہ ان کو چنتا ہے۔ یہ ہر ایک انسان کو پاور نہیں ملتی، یہ نیکی ہر کے مقدر میں نہیں ہے، نیکی ہر کی قسمت میں نہیں ہے، جسے خدا چنتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ اب نبوت کا مسئلہ لے لیجئے، اللہ نے نہیں فرمایا ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک۔ محبوبم بڑے بڑے قریشی تھے، بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، تیرے بڑے بڑے چودھری تھے، میں نے نہیں چنا تو کسی وڈیرے کو نہیں چنا، چننے پہ آیا ہوں تو یتیم کو چن لیا ہے اور جدے پلے پیسے بھی نہیں۔ ما کنت ترجو، بھائی حماد، ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک، نبوت بھی میری رحمت کی وجہ سے ملی ہے۔ تو اس نیکی کے لیے بھی اللہ انہیں چنتے ہیں جس کو خدا پسند کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں کو، میرے بزرگوں کو اللہ نے چنا اس کام کے لیے، تحت الاسباب ہماری ڈیوٹی بنتی ہے ہم ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں، تاکہ جہاں جہاں پہنچ کر یہ اللہ کی دین کی خدمت کر رہے ہیں اور انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اپنے فائدہ کے لیے تو جانور بھی بھاگتا ہے، لیکن مزہ تو تب ہے کہ آپ دوسرے بھائی کی خدمت کریں، دوسرے جو سلوک، فقیر، محتاج، بیوہ، یتیم، مساکین، ان کی خدمت کریں تو انشاءاللہ یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ تو چونکہ مجھے 10 منٹ ملے ہیں، آپ آگے جا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو 11ویں شریف ہوگی ہے، کوئی بات نہیں۔ دیکھو 11ویں ہوگی۔ تو میرے دوست، میرے پیارے بھائیوں، جس طرح مولانا نے فرمایا پھر ہماری یہ حالت نہ ہو۔ رمضان میں یہ آگے پیچھے مولانا ابراہیم صاحب تشریف لائے تو ہماری حالت پھر وہ نہیں ہونی چاہیے۔ کون سی بلا؟ آپ نے سنا ہے بر صغیر کے بہت بڑے ایک سکالر خطیب اعظم تھے حضرت مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ۔ کچھ لوگوں نے، مولانا محلے والوں نے کہا مولانا ایک ہمارے محلے میں مسجد نہیں ہے تو ہم کو مسجد بنانی چاہیے۔ تو مولانا نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تحت الاسباب آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، چلتے ہیں مسجد بنانے کے لیے۔ اللہ کی شان ہے، وہ جب چندے کا آغاز کیا پہلے دن ہی ہمارے پنجاب میں دادا بولتے ہیں جس کو میراثی بھی کہا جاتا ہے، مولانا کو پتہ نہیں تھا،
مولانا صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ اسی کے گھر میں پہنچ گئے. تو جب گھر میں پہنچے تو اس نے کہا جی مولانا میرے 5 روپے لکھ لیں. تو بیوی نے جب سنا تو پنجابی کہتے ہیں بھڑکدی نسدی آئی. تو کہندی یہ بھی کوئی بات ہے, اتنی بڑی بر صغیر کی شخصیت اور صرف 5 روپے آپ لکھوا رہے ہیں, یہ کوئی بات ہے؟ کہتا مولانا چلو آپ 10 روپے لکھ لیں. وہ پھر نسدی آئی, کوئی شرم کرو, آپ کو پتا ہے مولانا ظفر علی خان کتنی بڑی شخصیت ہے اور آپ صرف 10 روپے. چلتے 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 50 تک پہنچے. مولانا تھوڑے جو اکتا گئے تو انہوں نے فرمایا یار جان چھوڑو, اگر دینے ہیں تو 5 بڑھاتے بڑھتے 5 سے چلے تھے, 10 پہ پہنچے, 15 پہ پہنچے, 20 پہ پہنچے, 25 پہ پہنچے, اب 30 پہ پہنچے, 35 پہ پہنچے, 40. جان چھوڑو, اگر دینا ہے تو دو. آخر پہ وہ بولا مولانا ہم لوگ, ہمارے پاس 5 کہاں اور 50 کہاں, البتہ اتنا ہم نے ثابت کر لیا ہے کہ گنتی ہم کو بھی آتی ہے. گل تو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ 5 سے ہم چلے تھے, 50 پہ پہنچے, مولانا ہمارے پاس 50 کہاں ہے, پر ہم نے ثابت یہ کر دیا ہے کہ گنتی سانو بھی ہوندی ہے. اے نہ ہوئے میرے بھائی محترم, حالانکہ وہ ان کو بوڑھا کہہ رہے تھے, یہ اندر سے جوان ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ جو جوانی ہے نا, یہ عمر کی سالوں سے نہیں آتی, یہ ایمان کی مضبوطی سے آتی میرے دوست. اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر بچوں سے کام لے لیتا ہے, بوڑھوں سے کام لے لیتا ہے. میرے دوست بزرگوں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ جب مولانا آپ کے پاس تشریف لائیں, حضرت مدنی صاحب تشریف لائیں, تو ہم دل کھول کے اللہ کے دین کی خدمت کریں. ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی نے روپیہ رکھا تھا نا اپنی ہتھیلی پر, اور موسم تھا گرمی کا, تو وہ آ گیا پسینہ, انہوں کہندا ہے تو نہ رو دن میں خرچدا تے نہیں. ایسے بھی ہم کو کنجوس مکھی چوس نہیں بننا چاہیے. خلاق عالم, جب بھی نیکی کا وقت آئے اللہ ہمیں بڑھ چڑھ کے دین توحید کی خدمت کرنی چاہیے اور انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے. اسی پر خدا کی رضا انشاءاللہ مرتب ہوگی.